السلام علیکم ناظرین، میرا نام عظیم اللہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام دین ہے یا مذہب۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے اس ٹاپک میں اسلام کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کہتے کسے ہیں، لغوی اعتبار سے اسلام کا کیا معنی ہے اور لفظ اسلام کا مفہوم کیا ہے۔ تو سامعین، لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لفظ اسلام یہ سین لام میم سے نکلا ہے، سلامہ سے، اور اس کا معنی ہے امن اور سلامتی پانا، بچنا اور محفوظ ہونا۔ پھر لغوی اعتبار سے یہ مختلف معنی پر دلالت کرتا ہے، خود کو امن میں دینا اور دوسروں کو امن فراہم کرنا، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے اس معنی کے اعتبار سے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، یہ امن اور سلامتی کے معنی میں۔ اور دوسرا معنی ماننا اور تسلیم کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کہا اس کو اس کے رب نے کہ میرے سامنے گردن جھکا، تو اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گردن جھکا لیا، میں نے تسلیم کر لیا دونوں جہانوں کے رب کے سامنے۔ تو یہ لغوی معنی اس کا ہوا۔ اور لفظ اسلام کا معنی کیا ہے؟ لفظ اسلام کا معنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ ہر زمانے کے نبی پر جو نازل ہوا اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پچھلی امتوں کو جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے وہ بھی مسلمان کہنے کے مستحق ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ استعمال فرمایا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال فرمایا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اپنے امت کو مسلمان کہا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا انبیاء کا۔ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آپ کی شریعت نے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تو یہ لفظ اسلام اور مسلمان کا لفظ صرف اتباع محمدی کا نام بن گیا۔ اب یہ صرف اس کے لیے استعمال ہوگا جو محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، وہی مسلمان کہلائے گا، اور اسی نظریے کا نام اسلام ہوگا۔ تو سامعین، پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلام کیا دین ہے یا مذہب ہے، کیونکہ مذہب اور دین پر ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اسلام 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ 6 چیزیں جب آ جائیں تو اس کی جامعات کتنی ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے عقائد ہیں، دوسرے نمبر پر عبادات ہیں، تیسرے نمبر پر معاشرتی رسومات ہیں۔ یہ مذہب والا حصہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی نظام، یہ دین والا حصہ ہے۔ جب یہ 6 چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ اسلام بن جاتا ہے۔ تو سامعین، نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کہیں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ دین ہی کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اور اس سے آگے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کے لیے دین ہی کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اسلام ایک دین ہے، مکمل نظام ہے، دین میں زیادہ وسعت ہے، تو مذہب میں وسعت نہیں ہے۔ کوئی بھی نظام زندگی کو جو دنیاوی اور اخروی تمام معاملات کو محیط نہ ہو، اسے آپ نظریہ کہہ سکتے ہیں، مذہب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ دین نہیں کہہ سکتے۔
دین مکمل ضابط حیات، مکمل نظام زندگی کا نام ہے، چونکہ یہ اسلام ہے اور اسلام دین ہے۔ اور اسلام جو ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے ہر وقت۔ یہ شروع سے ہی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کا دین دوسرے ادیان پر غالب ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے حبیب نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ میرا دین تمام جو ادیان مذاہب ہیں ان پر غالب آ جائے۔ تو اسلام غلبہ چاہتا ہے، یہ ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے، اس لیے اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ تو نتیجہ پھر کیا ہے کہ اسلام جب غالب ہو جائے تو یہ دین بن جاتا ہے، لیکن اگر یہ اسلام مغلوب ہو جائے تو یہ مذہب بن کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھا سامعین، اسلام دین ہے یا مذہب، اس کے بارے میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔